جس دن سے رسالت مآب نے خدا کی عبادت غاروں، وادیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر شروع کی، ہر نماز میں دعا مانگتے تھے، رب اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو غالب ہو۔ محبوب مچلا ہوا تھا کہ مددگار لوں گا تو تیرے پاس سے لوں گا۔ مدتوں سے دعا کر رہے تھے، حبیب کو بات رکھنا تھی، چاہا کہ اپنے محبوب کو اپنے گھر ہی سے مددگار دوں۔ ادھر فاطمہ بنت اسد خدا کی مہمان ہوئیں، ادھر قدرتی جشن ولادت شروع ہوا۔ آسمان پر نور پھیلا، ستاروں کی روشنی تیز ہوئی، چاند شوق دید میں پوری ضیاء کے ساتھ نکلا، دنیا بقعے نور بن گئی۔ یہ غیر معمولی سامان مسرت دیکھ کر اہل مکہ متعجب تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج کوئی بڑی بات ظاہر ہونے والی ہے۔ سب لوگوں نے حضرت ابو طالب سے مل کر دریافت کیا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سب کو مبارک ہو، آج خدا کے اس دوست کی ولادت ہوئی ہے جو اچھی باتوں کو رواج دینے والا، بری باتوں کو مٹانے والا، مومنین کا امیر، پرہیزگاروں کا امام، مصیبت زدوں کا مشکل کشا، مجبوروں کا مددگار، نیکوں کے لیے رحمت، بدکاروں کے لیے قہر، آخری پیغمبر کا وصی ہوگا۔ مولا نے پیدا ہوتے ہی خدا کے سجدے میں سر رکھا، بتان حرم نے طاقتوں سے گر گر کر علی مولا کے قدموں پر سر رکھا۔ دنیا میں ایسے انسان بہت ہی کم نظر آتے ہیں جن میں ایک آدھ صفت کمال کے علاوہ کوئی اور بھی فضیلت کما حق موجود ہو۔ چاہے کہ تمام تضاد صفتیں کسی کے دامن میں جمع ہو جائیں، لیکن مولا علی ایسی عظیم شخصیت، ایسے انسان کامل جن میں متضاد صفات پائی جاتی ہیں، اور ایسی صفات متضادہ کا بشر اولاد آدم میں پیدا نہیں ہوا۔ جس طرح حاتم طائی سے شجاعت کی توقع نہیں کی جاتی اور نہ ہی رستم سے سخاوت کی توقع کی جاتی ہے، مگر علی ابن ابی طالب کی طبیعت ہر فضیلت سے پوری مناسبت اور ہر کمال سے پورا لگاؤ رکھتی ہے۔ کوئی صفت کمال ایسی نہ تھی جس سے آپ کا دامن خالی رہا ہو، کوئی خلعت، کوئی خوبی، کوئی جمال، کوئی کمال ایسا نہ تھا جو ان کے قد و قامت پر راس نہ آیا ہو۔ جب آپ منبر پر علم و فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیرتے تھے تو عرب خود بخود بت بن کر کھڑے رہ جاتے تھے، لیکن جب آپ تلوار اٹھا کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں تو گردنیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور شہزوروں کو زمینوں پر پچھاڑ دیتے ہیں۔ تلوار لے کر اس طرح پلٹتے ہیں کہ اس سے لہو برستا ہے اور خون دل کی بوندیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ زہد میں ممتاز، آپ ولیوں میں فائق، آپ دن رات کی لڑائیوں چپکلشوں کے باوجود نشر علوم و معارف کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کبھی تلوار کی جھنکار اور خون کی بارش میں علم و حکمت کے رموز بتائے، اور کبھی ذہنی الجھاؤ اور افکار کے ہجوم میں ارشاد و فرائض انجام دیے۔ سخاوت اور شجاعت کے متضاد تقاضے بھی ان میں پہلو بپہلو نظر آتے تھے۔ وہ ادیب تھے، شاعر تھے، فصیح و بلیغ خطیب تھے، علم کلام کے موجد، علم النحو کے مؤسس، قرآن کے معانی پر عبور، فطرت کے رمز شناس، موت کی حقیقتوں سے باخبر، خود آگاہ، خود نگر، منکسر المزاج، متواضع، بوریا نشین، عالم با عمل، امام، شجاع، جری، فارس، شاہ سوار، عابد، زاہد، قانع اور اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرنے والے تھے۔ وہ ایسے انسان کامل کہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اپنی ذات میں پورا لشکر تھے۔ کیا کہنا مولا علی کا، جس نے پیدا ہوتے ہی
جو صورت دیکھی وہ عقل کل کی تھی، اول ما خلق اللہ العقل، اور اس علم کا کیا ٹھکانہ جو باب مدینۃ العلم ہو اور جس کے لیے مدینۃ العلم کا فرمان ہو۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی علم کے دو ٹکڑے ہیں، ایک صورت رسالت یعنی نبی میں مکمل ہوا اور دوسرا پیکر امامت یعنی مولا علی میں مکمل ہوا۔ اس دعا کے ساتھ کہ مولا کے کلمات فرماتے ہیں، اے اللہ میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے اور میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے جمال کے مشاہدے سے اور میرے دل کی گہرائی کو اپنی حضوری سے منور فرما۔